اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں بشیر احمد ملک، ٹیچر PPS وائسا۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اردو کا جو سبق پڑھا تھا لداخ سے ایک خط، اس میں ہم نے وہ خط پڑھا جو سہیل نے سجاد کو بھیجا۔ اس سے پہلے سہیل نے سجاد کو بھیجا، اس نے اس سے کچھ سوال پوچھے لداخ کے بارے میں جانکاری کے لیے۔ ان سوالوں کا وہ جواب اس کو خط میں دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی جانکاری بھی دینا چاہتا تھا کہ لداخ میں کس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہاں کتنے مسجد ہیں، وہاں کتنے خانقاہ ہیں جن کو ہم گمپا کہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک گمپا جس کو ہم ٹھکسے گمپا کہتے ہیں، یہ گمپا ایک اونچائی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ جو گمپا ہے ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس گمپا میں 10 مندر ہیں۔ اس میں کتنے مندر ہیں؟ اس میں 10 مندر ہیں۔ ان مندروں جو اس میں مندر ہیں، ان مندروں میں 100 کے قریب لاما، راہب اور راہبیں رہتی ہیں۔ اس مندر میں اس گمپا میں جو 10 مندر ہیں، ان میں 100 کے قریب ان کے جو یہ راہب ہوتے ہیں اور راہبی ہوتے ہیں، یہ دونوں اس میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہال بھی ہے، اس میں ایک بڑا ہال بھی رکھا ہوا ہے۔ اس ہال میں لاما جاپ اور پوجا کرتے ہیں، اس میں یہ پوجا بھی کرتے ہیں۔ اس ہال میں کچھ الماریاں ہیں۔ اس ہال میں کچھ الماریاں بھی رکھی گئی ہیں جن میں بدھ دھرم کا انمول صدیوں پرانی کتابیں محفوظ ہیں۔ اس ہال میں کچھ الماریاں بھی رکھی گئی ہیں جن الماریوں میں بدھ مذہب کی پرانی کتابیں محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں اور مسودے تبتی زبان میں ہیں۔ جو کتابیں ان الماری میں رکھی گئی ہیں، یہ کس زبان میں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ تبتی زبان میں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھکسے گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ستون ہے۔ اس گمپا میں ایک ستون بھی ہے، بہت بڑا ستون ہے، جس کو کہاں سے لایا گیا؟ جس کو تبت سے لایا گیا ہے۔ یہ ستون پیتل میں ڈھیلا ہے۔ یہ کس میں ہے؟ کس میں بندھا ہوا ہے؟ یہ پیتل میں بندھا ہوا ہے۔ اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان کندہ ہیں۔ اس ستون جو تبت سے لایا گیا ہے، اس ستون پر جو ان کا رہنما ہے گوتم بدھ، اس کے فرمان جو اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے بتائے ہیں، وہ اس ستون پر لکھے ہوئے ہیں۔ کس زبان میں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ تبتی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ گمپا لگ بھگ 850 سال پرانا ہے۔ جو یہ گمپا ہے جس میں 10 مندر ہیں، ایک بہت بڑا ستون ہے جس کو تبت سے لایا گیا ہے، جس پر تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا پرانا ہے؟ یہ گمپا یہ لگ بھگ 800 سال پرانا ہے۔ لداخ کے گمپوں کے 7 بڑے سلسلے ہیں۔ لداخ میں کتنے یہ گمپوں کے سلسلے ہیں؟ 7 سلسلے ہیں۔ ہر سلسلہ کا پیشوا ایک بڑا لاما ہوتا ہے۔ ہر ایک یہ جو 7 سلسلے ہیں، ہر ایک کا ایک بڑا لاما ہوتا ہے۔ ٹھکسے گمپا کا بڑا لاما ماکن پورن پوجے کہلاتا ہے۔ جو اس کا بڑا لاما ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماکن پورن پوجے کہلاتا ہے۔ بودھی دنیا میں ماکن پورن پوجے کی کافی عزت کی جاتی ہے۔ جو اس کا ہوتا ہے یہ بڑا جو اس کا ہوتا ہے بودھی دنیا میں اس کی بہت عزت کی جاتی ہے، اس کو زیادہ عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ جو اس کا بڑا لاما ہوتا ہے، جس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ ماکن پورن
पूजे कहलाता है। इसकी दुनिया में बहुत इज्जत की जाती है। इसके बाद होता है हमेशगंपा। हमेशगंपा लद्दाख का सबसे बड़ा और मशहूर बुद्ध विहार है। ये लद्दाख का सबसे बड़ा और ज़्यादा मशहूर बुद्ध विहार है। ये लद्दाख से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। जो ये गंपा है ये लेह से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी के एक दामन में वाक़ा है। पहाड़ी के ऊपर नहीं वाक़ा है, पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गंपा में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। इस गंपा में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं, दर्जनों की तादाद में रखे हुए हैं। इन झंडों को थनका कहते हैं। जो इन झंडे इसमें रखे हुए हैं, इस गंपा में रखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको थनका कहते हैं। गंपा में दुनिया का सबसे बड़ा थनका रखा हुआ है। जो दुनिया में सबसे बड़ा झंडा है ये इसी में रखा हुआ है, जिसे उठाने के लिए 20 से ज़ायद राहिबों की ज़रूरत पड़ती है। जब इसको उठाना पड़ता है, किसी जगह लेना है या खड़ा करना है, इसके लिए इनको कितने राहिबों, कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इनको 20 राहिबों की जो में होते हैं इबादत करने के लिए, उनकी कितनी तादाद होनी चाहिए? 20। फिर वो इसको उठा सकते हैं। इस रेशमी थनके पर शोक रंगों से बुद्ध और बोधि सतून की अनगिनत तस्वीरें बनाई गई हैं। इस झंडे पर, इस थनके पर रेशमी पुरशोक रंगों से बुद्ध और बोधि संतों की अनगिनत इनकी तस्वीरें बनाई गई। इस झंडे पर, इस थनके पर इनकी तस्वीरें, बुद्ध और बुद्धि की तस्वीरें बनाई गई हैं। जब ये थनका लटकाया जाता है, जब इसको लटकाया जाता है, तो राहिबों का एक जुलूस रंग बिरंगी पोशाक पहने डोलों की थाप के साथ झूमता है। जब इसको लटकाया जाता है तो राहिबों की एक बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ा जुलूस, जो रंग बिरंग पोशाक कपड़े पहनकर डोल के साथ झूमते हैं। अब्बा और अम्मी को मेरा सलाम कहना। आपका दोस्त सुहेल अहमद। तो आखिर पर ये लिखता है इसको कि अब्बा और अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना। किसको कहता है ये इसको कहता है सजाद को, कि अपने अब्बा और अम्मी को मेरा सलाम कहना। आपका दोस्त सुहेल। इसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसकी नीचे ये कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं। तूल व अर्ज़, लंबाई चौड़ाई फैलाव, खानकाहें, बुद्ध राहिबों की इबादत की जगह, दरवेशों की रहने की जगह, सरपरस्त, परवरिश करने वाला, खबरगिरी करने वाला, मुजस्समा, बुत, अनमोल, कीमती, फरमान, हुक्म, थनका, गंपा में रखे हुए झंडे, चहल पहल, रौनक। आज इतना। इंशाल्लाह कल इसके जो सवालात हैं और ये खाली जगह हैं ये कल करेंगे। बाकी वस्सलाम।